الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عزیز السلطان سریع الحساب شدید العقاب کثیر العذاب عزیز الغفران ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس على البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد كل عدد معدود لك ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صلوات محمد اللهم صل على محمد شب تحصیلی ہے، وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے انتہائی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو ہم اپنے یقین و گمان، شک و احتمال کے لحاظ سے کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ میں آج کی اس بیماری کی مثال لوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کے صدقے میں اس بیماری سے جلد از جلد سب کو عافیت عطا فرما، کہ یہ بیماری اگرچہ الحمدللہ ہم میں سے کسی کو نہیں، لیکن جیسے ہی ہم میں سے کسی کو تھوڑا سا نزلہ لگ جائے، گلے میں خراش شروع ہو جائے یا کھانسی آنا شروع ہو جائے، ہلکا سا بخار ہو جائے، تو ہم احتمال دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہیں ہمیں کورونا تو نہیں ہو گیا، اور اس احتمال کی بنا پر ہم احتیاطی تدابیر شروع کر دیتے ہیں۔ انتہائی مختصر تدابیر شاہ صاحب، اسی بنا پہ ہم احتیاطی تدابیر شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ احتمال ہمارا آ جائے شک کی بنا پر کہ جو 50-50 ہوتا ہے، ہم ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ شک سے بڑھ کے گمان تک پہنچ جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو یقینی طور پر کرنٹینے میں کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہسپتال نہ جانا پڑے، چونکہ آج کل کی صورتحال خراب ہے ہسپتالوں کی، ہم گھروں میں اپنے آپ کو کرنٹینے میں کر لیں گے۔ اور اللہ نہ کرے کہ جس کی یہ بیماری یقین کی حد تک پہنچ جائے تو وہ پھر یقینی طور پر جتنی اپنی کوشش ہوگی
احتیاطی تدابیر کی، کرنٹینے کی، صورتحال کی، اپنی غذا کی، میڈیکل کے لحاظ سے ہر قسم کی وہ اپنی حفاظت کرے گا۔ یعنی 4 چیزیں ہیں ہمارے پاس، کیا؟ سب سے پہلے احتمال، شک، گمان اور یقین۔ ہم اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ آ کے کوئی ہمیں خبر دیتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں بڑی مشکل ہے کہ جو بچہ ہمیں خبر دے رہا ہو یہ سچی ہو، پھر بھی ہم تھوڑا سا احتمال دیتے ہوئے بچے کو کہتے ہیں بیٹا باہر دھیان سے جانا۔ یعنی اس دنیا میں جو ہمارے پاس یہ احتمال، شک، گمان اور یقین موجود ہے، یہ انسان کے دل کی کیفیات ہیں کہ جہاں احتمال بھی موجود ہوتا ہے وہاں بھی انسان جو ہے احتیاطی تدابیر کو انجام دیتا ہے۔ آپ کی چپ کو میں دیکھ کے یہ سوچوں کہ آپ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں یا آپ کو گفتگو پسند نہیں آ رہی۔ علامہ اختر باج نشی صاحب کا میں ایک جملہ سن رہا تھا، وہ فرماتے تھے کہ جو علی علیہ السلام کا ذکر ہے وہ سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے سنا جاتا ہے۔ دوسرا ان کا ایک کلمہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ایک جو ذاکر ہوتا ہے اس کے سوزی پیچھے ہوتے ہیں، اور ایک طالب علم یا ایک عالم دین ہوتا ہے اس کے سوزی اس کے آگے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اس نے مجلس پڑھنی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ۔ یہ کیفیات ہیں۔ آئے ہم دیکھیں کہ ان کیفیات میں موت کی کیفیت کون سی ہے؟ احتمال، شک، گمان، یقین۔ یقین تو ایک بہت بڑی منزل ہے نا، لیکن اس دنیا میں جہاں ہمیں کسی امر کے بارے میں، کسی حادثے کے بارے میں احتمال بھی ہو تو ہماری احتیاط شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس دنیا میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو 100% یقینی ہے، 100% یقینی ہے، اس کے باوجود ہم اس میں شک کرتے ہیں۔ 100% یقینی ہے، اس کے باوجود ہم اس میں شک کرتے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ موت ہے کہ ہم تو علماء سے وابستہ ہے نا، ہم تو طالب علم ہے نا، کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے، خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، تلقین، یعنی وہ سارے کام جو کسی امر کو یقین تک پہنچاتے ہیں وہ سارے ہم نے انجام دیے، اس کے باوجود ہم شک کی کیفیت میں ہیں، اس کے باوجود ہم شک کی کیفیت میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب امر ہے کہ ایک جگہ احتمال کو ہم اتنی اہمیت دے کے ہم اپنی احتیاطی تدابیر شروع کر دیں، لیکن ایک جگہ یقینی چیز کو دیکھنے کے باوجود ہم اس میں شک کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کی صحیح طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ شب جمعہ کو روحیں گھروں میں آتی ہیں، جس طرح ہم یہاں مل کے بیٹھے ہیں نا، تو یقینی طور پر مومنین کے جو ارواح مقدسہ ہیں وہ وادی السلام میں ہیں، اور وہ بھی اس طرح مل کے بیٹھتی ہیں، حال احوال کرتی ہیں۔ کہتے ہیں شب جمعہ کو روحیں گھروں میں آتی ہیں اور آ کے انتظار کرتی ہیں کہ کون کون ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کرے، اور جب کسی روح کو اپنے گھر سے، اپنے اقربا سے کچھ نہ کچھ
بے شک قرآن پڑھا ہوا ہو، مجلس کی صورت میں ہدیہ ہو۔ جب کسی روح کو اپنے اقربا سے، اپنے اعزاء سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کچھ نہ کچھ ہدیہ ملتا ہے اور وہ ہدیہ لے کر جب واپس دوسری روحوں کے پاس جاتی ہے تو روایات میں یہ ملتا ہے وہ روح دوسری روحوں کے اعتبار سے اپنے آپ پر بڑا فخر کرتی ہے، بڑا ناز کرتی ہے کہ آج میں اپنے گھر گئی تو مجھے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یہ ہدیہ، وہ بڑا فخر کرتی ہے اپنے اوپر، بڑا ناز ہوتا ہے اس کو کہ میں اپنے گھر گئی خالی ہاتھ، لیکن شب جمعہ کو مجھے اپنے اعزاء کی طرف سے یہ ہدیہ ملی۔ لہذا یہ ایک بیٹے نے جو اپنے والد مرحوم کے لیے مجلس رکھی ہے، یقینی طور پر آج ان کی جو روح ہے یقینی طور پر درجات عالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید متعالی فرمائے۔ تمام مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لیکن یہ جو روح کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے، کتنا کا ہدیہ ہونا چاہیے؟ کیا واقعی ایک پورا قرآن مجید پڑھا جائے یا ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا جائے یا سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے؟ اگرچہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس ثواب میں بہت اضافہ کرتی ہیں، لیکن اس طرح مجلس پر گزار کرنا، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، یا مثلا اگر کسی کی طاقت میں نہیں ہے یا قرآن مجید پڑھنا اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو کیا ان کے علاوہ بھی ہم روح کو کوئی ہدیہ کر سکتے ہیں؟ تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنی اس روح کے لیے، اپنے مرحوم کی روح کے لیے اگر اتنا زیادہ انتظام نہ کر سکے، روایت کے الفاظ ہیں وَلَوْ بِالتَّمْرِ، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی کسی مومن کو کھلا دے، اللہ اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔ وَلَوْ بِالتَّمْرِ، اگرچہ اس کے اصال ثواب کے لیے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ روایت یہاں خاموش نہیں ہوئی، بلکہ روایت اس کے آگے یہ فرماتی ہے اگر آپ کے پاس کھجور کا دانہ نہیں ہے، آپ کسی مومن کو اس کے اصال ثواب کے لیے پانی کا ایک گلاس پلا دے، اللہ اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رستے، کیسے کیسے طریقے ہمیں ہمارے مرحومین کو بخشوانے کے لیے رکھے ہیں۔ اگرچہ پانی کا ایک گلاس ہی آپ اپنے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کسی کو پلا دیں، بلکہ میں ایک اور جملہ آگے کیوں نہ بیان کروں، جس طرح میں نے آیت اللہ العظمی سید علی حسین سیستانی حافظہ اللہ کی توضیح المسائل میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ جانوروں کو غذا ڈالتے ہیں وہ بھی صدقے کی نیت سے ڈال سکتے ہیں، وہ بھی صدقے کی نیت سے ڈال سکتے ہیں۔ لہذا اگر جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی اگر آپ دانہ ڈالیں، اس میں بھی اگر آپ نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے، تو وہ پاک ذات ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتی ہے، ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتی ہے۔ بڑی رحیم ہے وہ پاک ذات کہ اس پاک ذات نے انسان کی بخشش کے لیے کئی کئی بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں، اور بڑے خوش قسمت ہیں آغا الیاس کہ جنہوں نے اس پردیس میں
اور مبارک جمعہ کے دن اپنے والد مرحوم کی مجلس کا انعقاد کیا ہے. میں گفتگو کو ختم کروں کہ آپ جب بھی گھروں میں کھانا پکائیں لازمی نہیں کہ مخصوص کریں کہ آج کا یہ جتنا کھانا بنا رہا ہوں یہ میں مرحومین کے ایصال ثواب. نہیں، وہ تو ایک علیحدہ انتظام ہے، اس کا تو ایک اپنا ثواب ہے، یقینی طور پر بہت ثواب ہے. بلکہ اگر آپ گھر میں معمول کے مطابق جو کھانا پکاتے ہیں اس کو بھی اگر آپ کہیں آج یہ کھانا اس معصوم کو میں ہدیہ کر رہا ہوں اور اس میں سے تھوڑا سا کھانا اپنے کسی ہمسائے کو بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کھانے میں برکت بھی ڈالے گا اور اس کا ثواب بھی مرحوم کی روح. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالہ، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ انسان کو تیار کرتے ہیں، انسان کو آمادہ کرتے ہیں بڑی نیکیوں کی طرف. اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف توجہ دیں، یہ جو چھوٹے کام جس میں آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی، مثلا گھر میں کھانا تو آپ نے اپنے لیے پکانا ہی پکانا ہے، کیوں نہ کھانے میں چاول کا ایک گلاس اضافی ڈال دیں، نیت کر لیں مرحوم کو ہدیہ کرنے کی، معصوم کو ہدیہ کرنے کی، آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور مرحوم کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا. مرحوم کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا. چاول کی پلیٹ تو ایک دور کی بات، اگر آپ اپنی گفتگو سے کسی مومن کو اگر خوش کر دیتے ہیں تو اس خوشی کا ثواب بھی مرحوم کے نامہ اعمال میں درج ہو سکتا ہے. لہذا اس پاک ذات نے ہماری بخشش کے لیے بڑے بڑے بہانے ڈھونڈے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.